اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فاطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وبتد بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ خوب، میں سلام عرض کرتا ہوں آپ تمام عزیزان کی خدمت میں، جوانان کی خدمت میں اور مولا کے سپاہیوں کی خدمت میں۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ سب کو طول عمر بابرکت عطا فرمائے، سلامت رکھے اور آپ سب کا انتخاب اپنے دین کے ناصر و مددگاروں کی عنوان سے فرمائے۔ انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے جو اس کو عزیز بنا دیتا ہے یا اس کو ذلیل کر دیتا ہے، چھوٹا بنا دیتا ہے یا بڑا بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اگر مثلا کسی بڑی یونیورسٹی میں آدمی پڑھا رہا ہے یا اس کو جاب ہے تو وہ بڑا آدمی ہے، اگر نہیں پڑھا رہا تو وہ چھوٹا۔ بیٹا اپنی زندگی میں کئی چیزیں دیکھی ہیں کہ کس سطح پہ کتنے چھوٹے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاشرے کے چنے ہوئے افراد ہیں۔ وہ تو اپنے ملک کی سیاست کی طرف دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے عہدوں پر کتنے ہلکے لوگ، چھوٹے لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے چوزن پرسن ہیں۔ اس کا مطلب وہ ظالم اور اس پہ مبنی ظلم اور استبداد پہ مبنی نظام ہے کہ جو بہرحال ہر زمانے تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی چلے گا، کہ جو ہمیشہ عموماً حقداروں کو حق سے محروم رکھ کے تو ان کے مقابلے میں ڈمی لا کے کھڑی کر دیتے ہیں۔ ڈمی موجود تو ہے نا، نظام تو چل رہا ہے، لیکن جس اچھے انداز میں چلنا چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت جس کمال پہ پہنچنا ہوتی ہے وہ نہیں پہنچ پاتی۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اور اہم بات کہ جہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کی کوئی فکری سطح کچھ بلند ہے، چونکہ کچھ بچے ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں، قد میں نظر آ رہے ہیں، وہ نہیں معلوم کہ یہ میری بات کو درک کر پائیں گے۔ کچھ تو ماشاءاللہ جو ہے یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور کچھ چھوٹے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مکس بات کروں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو بچوں، ہم یہ کرتے ہیں کہ شیعہ خصوصاً یہ کرتا ہے کہ جو امام دنیا سے ہمارے چلے جاتے ہیں ہم ان سے اپنی اظہار محبت کرتے ہیں، ان کے لیے مجالس کرواتے ہیں، ان کی میلاد مناتے ہیں، ولادت مناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور جب یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے مولا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر لیا۔ ہاں ایسا ہی ہے نا، ہم نے مولا کے ساتھ۔ جبکہ جب ہم تاریخ میں جا کے ان اماموں کی اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے اکیلے تھے، یہ لوگ بہت تنہا تھے۔ یعنی امیر المومنین کے پاس فوج اور لشکر نہ تھا کہ اپنا وہ حق جو اللہ نے ان کو دیا ہے، رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کے 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سب نے دیکھا ہے علی علیہ السلام کے پاس لوگ نہ تھے کہ وہ اپنا حق جا کے ان سے لے سکیں۔ اکیلے تھے علی۔ پوری نہج البلاغہ آپ دیکھیں کس قدر علی علیہ السلام اکیلے رہ گئے کہ ایک دفعہ جناب زہرا نے پوچھا کہ یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا نے فرمایا بنت رسول اللہ،
اگر بات یہیں تک ہوتی تو بھی گزارا ہو جاتا۔ حد یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی اتنے اکیلے ہوں گے، علی علیہ السلام اتنے اکیلے، امام حسین کتنے اکیلے تھے؟ ایک طرف 30,000 کا لشکر تھا، ایک طرف علی اصغر سمیت 72 لوگ تھے۔ ٹھیک، کس قدر امام حسن اتنے اکیلے رہ گئے تھے کہ ان کے نیچے سے لوگوں نے مسلح کھینچ لیا، چاقوؤں سے مولا پہ حملہ کیا، چاقو مارے مولا، منہ پہ آ کے ایسی ایسی بد زبانی کرتے تھے، باتیں کرتے تھے کہ جو میں بینگ گا ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ خطیب یا اسپیکر، میں وہ الفاظ اپنی زبان سے جاری نہیں کر سکتا کہ جو مولا کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے، کس قدر ہمارے ائمہ اکیلے تھے۔ آج دیکھیں کتنی دنیا علی علی کرتی ہے، پورے شرق و غرب عالم میں کتنی دنیا ہے جو حسین حسین کرتی ہے۔ کیا آج ان کو حسین علیہ السلام کی معرفت ہو رہی ہے؟ اس زمانے کیا، ہم تو 1400 سال پرانے لوگ ہیں، بعد میں آئے ہیں۔ وہ تو اپنی آنکھوں سے ان میں سے اکثر نے دیکھا تھا کہ پیغمبر ان کو اپنے مور پہ کندھوں پہ بیٹھا کے تو لے جاتے ہیں، اور ہاں جی، اور پیغمبر ان کا کیا کرتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں لوگوں کو۔ انہوں نے کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ آج کے لوگ کیوں ان کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے اور ان کے فرما بردار اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں؟ نقطہ یہ ہے بچوں، غور سے سن لو، ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھا لو۔ جو امام دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اظہار محبت کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ امام تو ہمارے درمیان موجود نہیں کہ جو ہمیں روکیں کسی بات سے، امر و نہی کریں کہ یہ نہ کرو اور یہ کرو۔ ٹھیک ہے، اب امام موجود نہیں، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ ایک مجلس کروا دیں گے، تھوڑی نظر نیاز بانٹ دیں گے، تھوڑا ماتم کر لیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ حق ادا ہو گیا، ہم سمجھیں گے حق ادا ہو گیا۔ لہذا کتنا آسان کام ہے، تھوڑی سی مجلس کروا لینا، تھوڑا نظر بانٹ دینا، اور پھر ہمیں یقین ہو جاتا کہ اب ہم جنتی بھی ہو گئے، جنت بھی اب ہمارے انتظار میں۔ یہ کام آسان ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ آپ امام کی حیات میں زندہ امام کی اطاعت کریں، یہ مشکل ہے۔ مثلا اگر زندہ امام آپ سے یہ کہے کہ مثلا آپ نے بس میں اب کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھتا ہوں، آپ نے مثلا یہاں سے کربلا جانا ہے پیدل چل کے، فار ایگزامپل، اللہ امام کبھی بھی غیر عقلی حکم نہیں دیتا، لیکن پھر بھی کوئی مشکل اسائنمنٹ آپ کو مل جاتی، جیسے کربلا کے زمانے میں لوگوں سے مولا نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ، وہ نہیں آئے تھے، مولا نے فرمایا کہ میرا خدا میں جہاد کے لیے جا، نہیں آئے، مولا علی کے ساتھ نہیں نکلتے تھے، کیوں؟ مشکل تھا، جہاد مشکل تھا، پیدل جانا پڑتا تھا۔ اسی طرح آج جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ مشکل ہیں ہمارے لیے۔ اگر مشکل ہو رہا ہے بیٹا آگے آ جاؤ، آپ کو اگر دیکھنے میں مشکل ہو رہا ہے، اچھا، تو میں یہ نتیجہ لینا چاہتا ہوں اس ساری جو مقدماتی بحث میں نے کی ہے کہ ہم زندہ امام کی اطاعت میں پیچھے رہ جاتے ہیں ہر زمانے۔ کیوں؟ وہ جو حکم دیتا ہے، جو امر کرتا ہے زندہ امام، وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا۔ بعض دفعہ ہماری طبیعت سے ہم آہنگ ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ اچھا، جو امام چلا گیا ہے ان کی اطاعت کرنا آسان ہے، کیونکہ انہوں نے نہ اٹھ کے ظاہراً اس جسم کے ساتھ قبر سے اٹھ کے باہر آنا ہے، نہ آ کے مجھے کہنا ہے کہ اگر کیسر یا ڈاکٹر کیسر یا کیسر آپ اٹھیں اور عین اسی وقت یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ ہاں، تو جو میرے اپنے دل اور دماغ میں آئے گا میں کر کے پھر مطمئن بھی ہو جاؤں گا کہ میں نے امام کی اطاعت کی۔ یہی وجہ بچوں، ہر زمانے میں ہمارے ائمہ تنہا رہ گئے، کیونکہ لوگ اطاعت نہیں کرتے تھے۔
لوگ اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے ائمہ کا رستہ بڑا مشکل ہے، یعنی اگر کوئی آپ کو کہے کہ اللہ آپ کو میں بھیجتا ہوں مثلاً مصر کی حکومت کے لیے، آپ حاکم مصر بن کے جائیں، آپ وہاں پہ شراب بھی پئیں، معاف کرنا بچوں، رقص بھی، ڈانس بھی کروائیں، ناچ گانا بھی کریں، سارا کچھ، باقی یہ کہ میرا اطاعت بھی کرنا اور لوگوں کو ہلکا پھلکا نماز کی طرف بھی۔ کون سا بندہ ہے جو ایسی حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے؟ زنجیر نہیں ہے دین کی پیر میں، جو دل چاہے گا کروں گا اور ساتھ میں حکومت بھی چلاؤں گا، تو یہ تو بڑا کام آسان ہے۔ اب جو اینٹی امیر المومنین علی علیہ السلام اینٹی طاقتیں تھیں، ان کا یہ سٹائل تھا کہ ان کو زر و دینار کا لالچ تھا، ان کو ہر شے ان کے لیے عام تھی، ملک تھا، مال تھا، نوکر تھے، چاکر تھے، ہر شے عام تھی، یعنی واقعاً جیسے ایک سلطان، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ ملک کہتے ہیں ملوک بادشاہت کو کہتے ہیں۔ تو ایک بادشاہت کا کنسیپٹ اس کو، ایک طرف علی جیسا امام ہو کہ جس کے پاس اتنی بڑی ڈائناسٹی ہے کہ آج جتنا عالم اسلام ہے سمجھ لیجئے اس زمانے اس پورے عالم اسلام کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی حکومت تھی۔ کچھ چند ایک ملک ہیں جو بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اس سے پہلے میکسیمم مصر آ چکا تھا، ایران آ چکا تھا، یہ جو ماڈرن سعودی عربیہ ہے، یمن ہے، فلسطین ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، یہ سارے علاقے مولا علیہ السلام کے قبضے میں تھے، مولا کے پاس تھے۔ اچھا، کوفہ ہے، بصرہ ہے، یہ سارے کے سارے شہر مولا کے پاس تھے۔ تو اتنی بڑی سلطنت کا آدمی جب شرٹ خریدے، 2 شرٹیں خریدے، اور پرانی شرٹ جو ہے اپنے لیے رکھ لے اور نئی شرٹ اپنے غلام قمبر کو دے دے، تک غلام یہ کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کے پاس بڑے بڑے ملکوں کے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، اور یہ وہ، تو اچھی شرٹ آپ کو حذیف دیتی ہے، میں نوکر ہوں، مجھے پرانی ٹھیک ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ جوان ہیں، جوانوں کا دل کرتا ہے نئے کپڑے پہننے کے لیے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے یہی پرانی شرٹ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ چراغ جلا رہا ہے تو مثلاً جو ہے اگر مہمان آ جاتے ہیں تو بیت المال کا چراغ بجھا دیں گے، وہ چراغ جلائیں گے جس کے اندر تیل علی کی اپنی تنخواہ سے ڈلا ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ حکومت کا سٹائل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ حکومت ہے یا ایک بہت بڑی مشکل ہے؟ بہت بڑی مشکل ہے، یہ کام سادہ نہیں ہے کہ اس طرح کی حکومت آدمی کرے کہ اس قدر آدمی باریک بین ہو جائے کہ دیے کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ بھی بیت المال کے پیسوں سے میرے کام کے لیے نہ جلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، لہٰذا یہ رستہ مشکل تھا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ لوگوں نے اس رستے مشکل کو نہیں چنا، پیچھے ہٹتے گئے یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مولا امیر علیہ السلام اکیلے رہ گئے اور شہید ہو گئے مسجد کوفہ میں۔ اب دیکھیں اتنی بڑی سلطنت کا آدمی، سیکورٹی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی بندہ صف نماز سے آگے بڑھتا اور تلوار مار کے تو مولا کو شہید کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی حکومت کے حاکم کی سیکورٹی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا مقدمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ امام کی اطاعت کرنا مشکل ہوتی ہے، جو شہید ہو گئے امام ان کی اطاعت کرنا قدرے آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تشیع پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ امام حسین کی یاد میں آنسو بہانا، ماتم کرنا، نظر نیاز تقسیم کرنا، گریہ کرنا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں، اس سے تو الٹا انسان کو عزت ملتی ہے، محبوب ہو جاتا ہے جو بندہ مجلس میں جائے، گریہ کرے، آنسو بہائے، ماتم، سبھی لوگ اس کی عزت کرنے، یہ تو الٹا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد آپ کو بڑا پروٹوکول ملنے والا ہے، ریسپیکٹ، آنر ملنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بیٹا، نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن کہانی وہیں پہ کھڑی ہے جو 1400 سال پیچھے تھی۔ اللہ نے اپنی جو مرضی رکھی ہے، ٹھیک ہے ان کاموں میں مرضی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ
مطلب ماتم میں یا گریہ میں، یا ان ماتم اور گریہ اور ان ساری چیزوں کی جب آپ روح نکالیں گے نا، اسپرٹ، پھر آپ کو کھینچ کے لے آئے گی کہ زندہ امام کی اطاعت کرو۔ کربلا کی عزاداری کی روح جو جب نکالیں گے ایک سینٹنس میں یا ایک لفظ میں، پھر وہ امام زمان کی اطاعت ہے، اطاعت مولا ہے۔ یہاں پہ میرا مراد اطاعت سے وہ اطاعت نہیں کہ جو امام کی ہے۔ اب میں نیچے آ گیا ہوں، میری اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کا کوئی مسئول ہوتا ہے، اس کا جو آپ کے لیے مثلاً آرڈر ہے یا جو بھی انہوں نے بل پاس کیا یا فیصلہ کیا، اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ میری اطاعت سے مراد خدا نخواست ہمارے ISO کے مسئولین کے لیے یا دیگر تنظیموں کے مسئولین کے لیے وہ امام والی اطاعت نہیں ہے۔ امام کی اطاعت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر امام کہے اٹھو اور تندور میں چھلانگ لگاؤ جلتے ہوئے تندور میں، تو شرعاً ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں کیا ذمہ داری بیٹا؟ اس سے پہلے کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیں اور دوڑ کے جا کے چھلانگ لگا۔ اس لیے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جس طرح نبی ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اسی طرح وصی نبی بھی ہماری جان پہ زیادہ ہم سے حق رکھتا ہے۔ امام جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، اس میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے۔ نبی شریعت لے کے آتا ہے، امام اس کے اندر رد و بدل نہیں کرتا، لیکن اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کو عوام الناس تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو بغیر کسی توقف کے اٹھ کے چھلانگ لگا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اطاعت جو ہے یا فرما برداری جو ہے مسئول کی، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، اور یہی روح دین ہے۔ دین تو بچوں اس لیے نہیں آیا کہ آپ اسلام آباد کے 2-3 مدارس کے اندر دیکھ لیں کہ یہاں دینی طالب علم بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی ہو رہا ہے تو بس دین کا حق ادا ہو گیا۔ نہ، دین اس لیے نہیں کہ ایران میں انقلاب آ گیا تو بس دین کا حق ادا ہو گیا۔ نہ، دین اس لیے نہیں کہ کربلا میں مثلاً 20-21 ملین لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اربعین پہ تو آپ کہیں حق ادا ہو گیا۔ نہ میرے بچوں، دین آیا ہے اسلام عالم پہ حکومت کرنے کے لیے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دین آیا ہے عالم پہ حکومت کرنے کے لیے۔ تو اگر عالم پہ اس وقت دین اور دینداروں کی حکومت نہیں ہے تو مجرم کون ہے؟ مقصر کون ہے؟ دین کے فرزند ہیں، فرزندان دین ہیں، کہ جنہوں نے سمجھ لیا کہ بس کربلا میں 21 ملین لوگ اکٹھے ہو گئے تو دین کا حق ادا ہو گیا، جنہوں نے سمجھ لیا ایران میں انقلاب اسلامی آ گیا تو دین کا حق ادا ہو گیا، لہٰذا اب ہماری نہ، یہ چیز یہ رانگ ڈیفینیشن ہے۔ ہمارا جو ہدف اور مقصد ہے وہ کیا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ادیان عالم پہ ہم نے اسلام کو غالب کرنا، ٹھیک ہے؟ تب جا کے جو ہے ہم سکھ کا سانس لیں گے، جب پوری دنیا پہ اسلام کی، اور یہ اللہ کی خواہش ہے، یہ قرآن کی خواہش ہے۔ یہ کیسے میسر ہے؟ اطاعت مسئول سے، اطاعت مسئول سے میسر ہے۔ ہم نے پوری تاریخ کا آپریشن کیا ہے، کنگالا ہے اس کو۔ تاریخ ایک سائنس ہے، جیسے 2+2 = 4 ہے نا، اسی طرح تاریخ بھی بیٹے 2+2 = 4 ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے مسئول کا حکم نہیں مانتی تو اس کا مقدر ذلت، رسوائی اور ناکامی ہوتا ہے۔ یہ سائنس ہے۔ آپ نبی کے بیٹے ہوں، اس سے بڑا منصب کیا ہوتا ہے بچوں؟ نبی کا بیٹا ہونا، اس سے بڑا منصب کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر وحی آئے، آسمان کے ساتھ جڑا ہوا شخص، اللہ سے اس کے پاس پیغام آتا ہے، اس سے بڑا منصب کیا ہے کہ آپ اس کے بیٹے ہیں؟ آپ نبی کے بیٹے ہیں، لیکن
اس وقت کے مسئول کی آپ اطاعت نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، قرآن کہتا ہے آپ ڈوب کے مریں گے، شیطان کے رستے پہ ذلیل ہو کے مریں۔ نبی نوح کا بیٹا کیا ہوا تھا؟ کشتی پہ نہیں چڑھا، ڈوب کے مرا طوفان نوح میں۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ نبی نوح اس زمانے مسئول ہیں خدا کی جانب سے بنائے ہوئے، لیکن یہ بندہ اس کے مسئول کی اطاعت نہیں کر رہا۔ نبی کا بیٹا ہے لیکن طوفان نوح، نبی کی بیوی بھی ڈوب کے مری اور کافر ہو کے مری۔ قرآن فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نبی نوح کی بیوی بھی کافر ہو کے مری، نبی لوط کی بیوی بھی کافر ہو کے مری۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ آپ نبی کی بیوی ہیں، چونکہ مسئول کی اطاعت نہیں کرتی، کافر ہو کے مریں گی اور ڈوب کے مریں گی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ جتنی بھی دین اور دینیات ہے، جب اس کو آپ سمرائز کرتے 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 ایک سنگل ورڈ کے اندر سبمٹ کریں گے اور اس ورڈ کو آپ، اس لفظ کو آپ جو ہے جاری کرنا چاہیں زبان سے، تو وہ یہ ہے کہ اطاعت مسئول ہے۔ اطاعت مسئول، دین چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ اپنے مسئول کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے؟ جب مسئول کی اطاعت کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے نا، پھر عزت اسی کا مقدر ہے، سر بلندی سی۔ بچوں ہم تو یہاں فار ایور نہیں آئے نا، ہاں، نہ یہ دنیا ہماری ہے نہ ہم اس دنیا کے ہیں۔ اگر یہ لوگوں کی ہوتی تو جو ہم سے پہلے والے تھے وہ زیادہ حقدار تھے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہتے۔ ہم سے پہلے، ہم تو کل کی بات ہے اس دنیا میں نا، 45-50 سال پہلے کوئی بھی ہم میں سے ادھر نہ تھا، ٹھیک ہے؟ کل کی بات ہے۔ وہ جو ہم سے پہلے تھے ان کا حق زیادہ بنتا تھا نا، وہ یہاں رہتے، وہ نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو فار ایور یہاں پہ نہیں جینے کے لیے آئے، ہم نے کہیں اور جا کے فار ایور جینا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ تو بس اگر چھوڑنا ہی ہے تو یہاں کرنا کیا ہے؟ اطاعت مسئول کریں۔ لہذا فرمایا کہ جب آپ اپنے مسئول کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر وہ مقصد خدا آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم زمین پہ عالمی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات مسئولیت کے حوالے سے، اب آپ کہیں جی کہ مسئول تو مثلاً اس وقت ہمارے مسئول تو جو ہیں وہ امام خامنائی ہیں حفظہ اللہ تعالی، یا ہمارے مسئول نیچے چلے آئیں تو ہمارے جو چلیں ہمارے ISO لیول پہ آ جائیں تو DP صاحب ہیں۔ میں تو مسئول ہی نہیں ہوں، نہ میرے بچے، یہ غلط بات ہے، یہ بھی غلط ڈیفینیشن کہ میں مسئول نہیں ہوں۔ ہم میں سے ہر بندہ مسئول ہے، ہر بندہ۔ حضور کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے سے اس کی مسئولیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عن رعیتہ، آپ کی رعایا کے بارے میں۔ اب آپ کہیں جی میں کس چیز کا مسئول ہوں؟ مسئول وہ ہوتا ہے جس سے سوال کیا جائے گا یا سوال کیا جاتا ہے، مسئول وہ جس سے مثلا سوال کیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے سب مسئول ہیں۔ ٹھیک ہے کہ کوئی مثلا جو ہے وہ امام خامنائی بن جاتا ہے، تو کوئی جو ہے ناصر مکارم شیرازی بن جاتا ہے، کوئی جوادی عملی بن جاتا ہے، تو کوئی شہید مطہری بن جاتا ہے۔ آخر یہ دستار مسئولیت کسی ایک بندے کے سر پہ رکھیں گے نا، تبھی نظام چلے گا، نیچے تو۔ بس پیارے بچوں، میں اوپر سے نیچے آپ کو لے کے آیا ہوں کہ بات صحیح طریقے سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس امام کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، امام خامنائی کی کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی فرما برداریاں ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کریں تو کریں، نہ کریں تو نہ کریں، نہ، یہ غلط نظریہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی فرما برداریاں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ بڑی فرما برداری کے لیے تیار کرتی ہیں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بات کہ جو اپنی چھوٹے، جو ہمارے مقصد ہے کہ وہ لیڈر جو واقعاً مخلص ہیں، وہ عالم جو علماء حقہ ہیں، اچھا وہ لوگ جو درد دین رکھ کے میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں،
اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے نا، جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، میرے بیہاف پہ یہ بات قبول کر لیں، امام علیہ السلام آ گئے تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہمارے طبیعت میں کسی کی اطاعت ہے ہی نہیں، ہماری طبیعت میں ہم 100 اعتراض کریں گے امام زمانہ پر، یہ دین کیسا آپ لے کے آ گئے ہیں، یہ کیسی باتیں آپ کے، یہ والا دین تو ہم نے سنا ہی نہ تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے آخر ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک جگہ پہ میں نے مولوی صاحب کو بھیجا، میں نے کہا یار یہ لوگ ہیں، یہ بچیاں بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کو نماز نہیں آتی، غسل نہیں آتا، وضو نہیں آتا، تو آپ مہربانی کریں، آپ ان کے دروازے پہ جائیں جا کے، تو تھوڑا سا علماء کا کام ہے نا کہ جاؤ جہلاء کے پاس چل کے جائیں۔ پہلے اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ یہ جہلاء کے پاس جائیں گے، پھر جہلاء کو حکم دیا کہ جاؤ علماء کے ساتھ نشست و برخاست کرو اور ان کا حکم مانو۔ لیکن رسول پہلے لوگوں کے پاس جاتے تھے یا پہلے لوگ چل کے پیغمبر کے پاس آئے ہیں؟ پہلے پیغمبر چل کے جاتے تھے، گلیوں میں جاتے تھے، بازاروں میں، ان سے پتھر کھاتے تھے، ڈیلے کھاتے تھے، سارا کچھ۔ اچھا، تو یہ چیز ہے، تو پہلے علماء کا حق ہے۔ خیر وہ مولوی صاحب جانے لگے، 2-3 دن جب گئے تو ایک دن گئے تو انہوں نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ مولوی صاحب مجھے فون کر رہے ہیں، میں نے ان کو کہا، انہوں نے دروازہ تو کھولا لیکن مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب یہ جو آپ تشہد میں علی ولی اللہ ہم کو نہیں پڑھا رہے ہیں نا، تو ہمارے تو سارے بڑے جو ہیں وہ علی ولی اللہ پڑھتے تھے، تو آپ اگر وہ نہیں پڑھا رہے تو پھر بس آپ نہ پڑھائیں ہمیں، آپ نہ آیا کریں ہمارے گھر۔ دیکھیں جہالت کس سطح پہ پہنچی ہوئی ہے کہ مولوی صاحب جو 10-15 سال حوزہ علمیہ قم کے پڑھے لکھے ہیں، مدت ہوگی خدمت کرتے کرتے، ان کے اوپر ایک ایسا شخص جس کا وضو ہی صحیح نہیں اعتراض کر رہا ہے۔ عین اسی طرح ہوگا، امام آئیں گے تو بھی اسی طرح ہوگا۔ ہم لوگ کہیں گے اچھا، انہوں نے کہا، مولوی صاحب نے کہا بھی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ علی، کہا ہمارا وہ جو نانا تھا نا وہ بھی علی ولی اللہ پڑھتا تھا۔ نانا پڑھتا تھا، حجت الاسلام ہے نانا، کیا ہے وہ نانا، اس کی کیا کوالیفیکیشن تھی؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، یاد رکھو بچوں، لکھا ہے کتابوں میں کہ امام کے مقابلے میں قرآن کی آیتیں لے آئیں گے کہ امام کو جھٹلائیں، مولا کو جھٹلانے کے لیے حدیثیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کہیں گے یہ دیکھیں، یہ ہاں قرآن میں یہ لکھا ہے، تو آپ عجیب امام ہیں، کیسے امام ہیں، ہم آپ کو امام ہی نہیں مانتے۔ ایسا کیوں ہے؟ طبیعت میں اطاعت ہی نہیں ہے، ہماری طبیعت آمادہ ہی نہیں کسی مسئول کا حکم ماننے کے لیے نا، بچپن سے ہم نے مسئول کی اطاعت یا اس کی فرما برداری کرنا سیکھی ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں 2 نقطے، یہ میری بات واضح ہو گئی نا کہ مسئول کی اطاعت کہاں تک لے جاتی ہے، چھوٹی اطاعت ہمیں بڑی اطاعت تک لے جاتی ہے، اور وہی ہمارا مقصود اور دنیا میں آنے کا فلسفہ ہے۔ دیکھو بچوں، میں حکم واقعاً ایک عالم حقہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ایک مجتہد کے فتوے، آیت اللہ سستانی نے فتویٰ دیا کہ داعش کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اگر میں نکلتا ہوں داعش سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہوں، میں حرام موت مرا ہوں یا شہید ہو گیا ہوں؟ میں نے تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں ایک مولوی صاحب کے کہنے پہ کہ جو ادھر حجرے میں بیٹھا ہے، میری زندگی گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، میرا گھر سارا کچھ ختم ہو گیا۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے تیرا پیچھے والوں سے کیا کنسرن ہے؟ کیا میں پتھر کے نیچے پڑے ہوئے کیڑے کا رازق نہیں ہوں؟ تیرے بچے میں بھول جاؤں گا؟ تو نے ایک آیت اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے جان قربان کی، تو شہید اور تیری اولاد شہید کے وارث، دونوں کو اجر دوں گا، یہاں تک کہ تجھے اتنا اجر دوں گا کہ بروز محشر تجھے لوگوں کی شفاعت کا حق دوں گا۔ شہداء کو اللہ نے شفاعت کا حق بخشا ہے۔ مرنا تھا یا نہیں مرنا تھا؟ 80 سال جی لیتا، آخر مرنا تھا نا، چارپائی پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا تھا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی کہ مجتہد کے کہنے پہ، جو ہے ایک عالم حقہ کے کہنے پہ
کل کلاں جب حضرت ہمارا تو مولا سے اتنا راستہ نزدیک کا ہے کہ شیعہ اٹھتے ہی مولا کو کہتا ہے کہ مولا میرا آپ پہ سلام ہو، اور اگر میری زندگی میں آپ کا ظہور نہ ہو تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار کہ جب میرے مولا دنیا میں آئیں تو مجھے قبر سے اٹھا کے مولا کے لشکر میں شامل کرنا، میرا کفن میرا لباس ہو، میری تلوار ننگی ہو، اور میں مولا کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو کر تو شانہ بشانہ ان کی نصرت کروں۔ ہاں ہمارا تو اس قدر رابطہ ہے مولا سے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہماری طبیعت میں اطاعت مصول ہوگی تو ایسا کریں گے، نہیں تو بہت سارے قبروں میں پڑے رہیں گے، حضرت حجت آئیں گے قبروں سے، ان کو نہیں اٹھایا جائے۔ کہ دعائے عہد جو فرمایا گیا 40 دن جو بندہ دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے ہاں اور مر بھی جاتا ہے تو خدا اس کو قبر سے اٹھا کر مولا کے لشکر میں شامل کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے 40 دن آپ فزیکلی دعائے عہد کی تلاوت کریں، لیکن اصل میں دعائے عہد کی تلاوت کے اندر ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہی ہے کہ آپ جو ہے فکری طور پر، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں مصول کی اطاعت کے لیے۔ نقطہ یہ ہے 40 دن پڑھانے کا، ورنہ ایک ہی دفعہ پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ معصوم وعدہ فرما دیتے کہ جو بندہ ایک دفعہ دعائے عہد پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ مولا اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو مولا کے ظہور کے وقت قبر سے نکال کے پھر مولا کے لشکر میں شامل کرے گا۔ ایک دفعہ کافی نہیں تھی، 40 دفعہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ ایک دن نہیں دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھتی، دوسرے دن نہیں بیٹھتی، تیسرے دن نہیں بیٹھتی، 40ویں دن تو آخر حیوان کو بھی بندہ 40 دن کوئی سبق پڑھا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ یہ دیہاتی لوگ جانور پالتے تھے پرانے زمانے، یہ اپنا چارہ یہ سارا کچھ لاد کے عموماً ڈونکی پہ لاد کے تو لے جاتے تھے، کھیت سے کاٹا ڈونکی پہ لادا تو جہاں پہ گھر میں مال مویشی ہے وہاں تک لے گئے۔ ڈونکی کو 1 2 دفعہ 3 دفعہ آپ رستہ بتا دیں نا، پھر اس کے اوپر چارہ لاد کے چھوڑ بھی دیں تو وہ خود بخود گھر لے کے پہنچ جاتا ہے۔ وہ لے کے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس رستے، یعنی انسان جتنا بھی نادان ہو ڈونکی سے گیا گزرا تو نہیں نا، گدھے سے گیا گزرا تو نہیں ہے۔ 40 دن وہ خود کو سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ پروردگار میرے مولا کے ساتھ مجھے معشور کرنا، اور یہ خود کو اطاعت مصول کے لیے تیار کر۔ اچھا بچوں، میں کافی ساری باتیں مقدمے میں اور اس میں کر گیا ہوں، میں اب چاہتا ہوں کہ چند ایک آپ کو چیزیں بتا دوں کہ جو خود ایک مصول کے اندر جو ہیں ضروری ہوتی ہیں، تاکہ وہ مصول کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اچھا، ان میں پہلی چیز شاید بجلی نہ ہو مدثر، کافی ہاں ہے۔ اچھا ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ چلیے۔ اچھا پہلی چیز، بس توجہ میری جانب رہے، میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا۔ کتنا ٹائم ہے بیٹا میرا؟ 15 منٹ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 15 منٹوں میں مشکل سے چند ایک نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خود مصول کی اطاعت سے پہلے جو بندہ مصول بن رہا ہے نا، اس کے اندر بھی چند ایک چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی اس کی چیز ہے خود شناسی، اس کو پتہ ہو کہ میں کون ہوں اور میری قیمت کیا ہے۔ ایک بندے کو اپنی قیمت کا ہی نہیں پتہ، ارزش کا ہی نہیں پتہ، جس کو اپنا نہیں پتہ وہ میرے ساتھ کیا تعاون کر سکتا ہے۔ مثلا جس بے خبر کو اپنی خبر نہیں وہ میرے دل کا راز کیا جانے، جس کو اپنا ہی نہیں پتہ وہ میرے ساتھ کیا بھلائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خود شناسی نہایت ضروری ہے۔ جو بندہ خود کو نہیں پہچانتا اور مصول بن جاتا ہے، یہ وہی نادان آدمی ہے کہ جو خود بھی آگے چل کے ڈوبے گا اور پوری قوم کو بھی گڑھے میں گرائے گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو خود بھی گڑھے میں گرے گا۔ فرمایا اس کے شر سے بچو جس کو اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، جس کو اپنی قیمت کا ہی نہیں پتہ کہ میں کون ہوں، میری کیا ارزش ہے دنیا میں۔ یاد رکھو میرے بچوں، خصوصاً آپ لوگ
ابھی یہاں پہ آنے کا آپ کو کتنا پیسہ ملا ہے آئی ایس او کی طرف سے مجھے بتائیں. کسی کو بھلے میں کہتا ہوں بہت اماؤنٹ نہیں، 1000 کسی کو ملا ہے کہ آپ یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں تو 1000 روپیہ جو ہمارے ڈی پی صاحب ہیں وہ آپ کو جاتے ہوئے لفافے میں ڈال کے دیں گے؟ کچھ بھی نہیں. آپ آئے بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، وقت دے رہے ہیں نا یہاں پہ. مشکل ترین کام ہوتا ہے مولوی کا لیکچر سننا. لیکچر دینا آسان ہوتا ہے، لیکچر سننا مشکل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے عموماً جب بھی آپ کی عمر میں تھا، جب بھی مولوی صاحب لیکچر دیتے تھے، تیسرے چوتھے جملے پہ مجھے وہ نیند آتی تھی تو تحمل ہی نہیں کر سکتے تھے ان کی فلسفیانہ باتیں سن کے. تو وہ بھی آپ سن رہے ہیں، لیکچر بھی سن رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں. 3-4 دن یہاں پہ ماں باپ سے دور ہیں، اپنے کاموں کو بھی آپ خیر بات کہہ کے آئے ہیں. لینا یہاں سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہاں سے کیا ملے گا؟ ہر کوئی تو جو کام کرتا ہے بھئی ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا. ایک کام کرنے کے بعد، سروسز دینے کے بعد آپ کو اس کا اجر ملتا ہے نا. یہاں سے آپ کو کیا اجر ملے گا؟ ٹھیک ہے، آپ آئے ہیں پیور خالص اللہ کی رضا لینے کے لیے، بالکل خالص خلوص دل کے ساتھ کہ میں مولا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لشکر خدا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لشکر امام زمان ہیں، کہ جن کا جو عمل کر دیتے ہیں اجر ادھر سے طلبگار رہتے ہیں. خدا شاید بچوں ان ایسے لوگوں کے ہاتھ چوم لیے جائیں تو ولی خدا کے ہاتھ چومے گئے ہیں. ایسے لوگوں کے چہروں کو دیکھنا زیارت سے کم نہیں، عبادت سے کم نہیں ہے. مجھے پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں. یہی ہیں جو کربلا کے رائی ہیں، یہی ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اور ملک آ کے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہی ہیں جو لشکر امام زمان ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں. جو بے لوث زندگی دے رہے ہیں، زحمتیں اٹھا رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں اور اٹھ کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں. یہ بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں. خدا جانتا ہے. میں آپ کو اپنی ایک بات بتاؤں کہ میں عموماً لوگ مجھے مجالس اعزام میں بلاتے ہیں، میں نے مدثر کو بھی بتایا، بقیہ دوستوں کو بھی بتایا. کہیں کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں کوئی لفافہ پکڑا دیتے ہیں جاتے ہوئے، کہیں سے صرف دعا لے کے آتے ہیں. مجھے اس علم کی قسم، مولا کی قسم، یہاں سے صرف دعا ملتی ہے نا، جب وہ دعا لے کے ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں اتنا دل میں سکون ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. ایسے لگتا ہے کہ مجلس قبول ہی یہی ہوئی ہے جس کے بعد صرف دعا ملی ہے. اور جہاں سے لفافہ مل جاتا ہے، بہرحال ہم تو نوکری کر کے آئے ہیں، ہم نے مانگا نہیں ہے، انہوں نے خود دیا ہے. انکار بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے نظر نیاز ہوتی ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو صرف دعا دے کے بھیجتے ہیں وہاں سے بہت دل مطمئن ہوتا ہے. یہ پھر دنیا دیکھتی ہے جو لفافے لے آتے ہیں، جو لاکھوں لے آتے ہیں، ان کی جو مسائل اور معاملات ہیں وہ کاش کوئی ان کا کمپیریزن کرے. اور جو صرف مجلس پڑھ کے دعا لے کے آتے ہیں، ان کی زندگیوں کو پریکٹیکلی آ کے لوگ دیکھیں، اس کے گھر میں کس قدر سکون ہے اور ان کے گھر میں کس قدر ناچاکی ہے. ان کے بچے کس قدر اوبیڈینٹ، فرما بردار، گویا گھر کا ماحول جنت کا ماحول بنا ہوا ہے، اور ان کے بچے کس قدر جو ہے وہ والدین کے نافرمان اور یہ وہ ہے. کاش اس کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھے، مقالہ، اور جا کے فیلڈ ورک کرے، ریسرچ کرے، اور فیلڈ میں جا کے ان کے بچوں کے اوپر سائنسی طریقے سے جو ہے ریسرچ کی جائے، ان کے گھر کے اندر ریسرچ کی جائے، ان کی فیملی لائف کو دیکھا جائے کہ جو صرف دعائیں لے کے آتے ہیں ذکر حسین کے بعد ان کی حالات زندگی کیسے ہیں، اور جو لاکھوں اور کروڑوں لے کے آتے ہیں ان کی حالات زندگی کیسے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو لوگوں کے قلوب میں آپ کی محبت بیٹھتی ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی کو، بچے آج کا زمانہ بیٹا یہ ہو گیا کہ آپ کسی کو یہ جتنی دولت دے لینا اور اس کو خریدنا چاہیں وہ آپ کا نہیں ہوتا. ممکن ہے جسمانی طور پہ آپ کا ہو جائے، دماغی اور دلی طور پہ آپ کا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس طرح کے اعمال سے اور امور سے نکل کے جاتے ہیں، خداوند متعال لوگوں کے دلوں میں آپ کی ایسی محبت بڑھا دیتا ہے، لوگ آپ پہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یعنی آدمی سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے.
لوگ سمجھتا یار یہ لشکر امام ہے، یہی مولا کے ابھی فلڈ کے دنوں میں ہمارے جو اسکاؤٹس برادران ہیں، میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، ان کو دیکھ رہا تھا، گئے ہیں ایک ایک گھر میں جہاں جہاں تک ان کی ایکسس تھی، لوگوں کو نجات دی ہے، پانی سے نکالا ہے، ان کو کھانے پہنچائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس نے ان جوانوں کو دیکھا ہے کہ یہ صرف کر کے واپس آ رہے ہیں، نہ کوئی ان کا سیاسی مفاد ہے، نہ انہوں نے کل وہاں پہ الیکشن لڑنا ہے کہ لوگوں کو جو ہے ووٹ لیں ان سے، نہ انہوں نے جا کے ان سے کوئی اور پیسہ مانگنا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف کر کے واپس آ جائیں گے۔ یہی حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا دل سے پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ پیسہ نہیں لے رہے لیکن لوگوں کے اوپر، لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ مثلا اپنے امور کے بدلے میں یہاں پہ آپ آئے ہیں، آپ کو پیسہ نہیں مل رہا لیکن آپ کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ایسے بیٹھائے گا، لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، خود شناسی بچے بیٹے، کم از کم آپ جیسے ایک جوان کے لیے، مومن کے لیے امیر کائنات فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی کم از کم قیمت اللہ کی جنت ہے، اس سے سستا خود کو نہیں بیچنا۔ آپ عام نہیں، آپ خواص ہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ اور اپنی ماں کا بیٹا ہوں، مجھے منبر کی قسم، مولا کی قسم، جو کچھ میں نے آج تک پڑھا ہے اس کے نتیجے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ علم میرے ہاتھ میں، اس کی قسم، آپ امیر المومنین علی کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہیں، جناب زہرا کی اولاد ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم تو سید نہیں ہیں، چھوڑیے نسب کو، سلمان کون سا سید تھا؟ جون حبشی کون سا سید تھا؟ وہی خوشبو کربلا کے میدان میں جون کی باڈی اور بلڈ سے آ رہی تھی جو علی اکبر کے خون سے آ رہی تھی۔ جون حبشی کے خون سے وہی خوشبو آتی تھی جو اہل بیت کے خون سے آتی تھی۔ ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم چیز کہ اچھا، اب اس عزت کا مالک آدمی، اس کو کوئی کہے کہ یہ لے 1000 روپیہ اور فلاں بندے کو جا کے تماچا مار دی جائے گا، یعنی مجھے کوئی کہے کہ یہ 1000 روپیہ یا 500 روپیہ اور اس بے گناہ بچے کے منہ پہ تماچا مار میں ماروں، میری یہ شان ہے؟ اچھا بچوں، اپنی خود شناسی، اس کے بعد جو آپ کے لیے ضروری ہے مسئول کے لیے، بس چند ایک چیزیں ہیں، تیز گنواتا جاتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، اس کے اوپر کم از کم اطاعت مسئول کے اوپر 10 لیکچر رکھے جائیں کم از کم، پھر جا کے یہ چیزیں کور ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بہتے ہوئے سمندر سے آپ کو کوئی قطرہ لا کے دیں اور پھر آگے ہوتا یہی ہے کہ بھائی قطرہ ہم اٹھا کے چلتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ میں بھی سمندر ہو گیا ہوں۔ نہ ایسے قطرے سے سمندر بنتا ہے، نہ بنا ہے، نہ آگے چل کے بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ زندگیاں لگانی پڑتی ہیں۔ تو اچھا، اب آپ کا معاشرتی اخلاق ہے ایک مسئول کا، جو معاشرے میں مسئول آخر لوگوں کے ساتھ میل جول کرتا ہے نا، اس میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو کھیتی ہے وہ افراد ہیں، معاشرہ ہے۔ اگر وہ معاشرے کو سمجھتا ہی نہیں تو مسئول کس بات کا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، معاشرہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ایک فیملی کے افراد، یہ بھی بہت بڑا معاشرہ نہیں لیکن ایک معاشرے کی چھوٹی سی برانچ تو ہیں، چھوٹی سی شاخ تو ہیں، انہی افراد پہ مشتمل ایک بڑا معاشرہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پہلی چیز جو ضروری ہے آپ کے لیے معاشرتی، وہ یہ ہے کہ بیٹے آپ نے سلام اور خیر خیریت پوچھنی ہوتی ہے دوسرے کی، پہلے سلام بھی پہلے کرنا ہوتا ہے، خیر خیریت بھی پہلے پوچھنی ہوتی ہے، یہ مسئول کے لیے ہے۔ یعنی آپ یہ نہ توقع رکھا کریں کہ میں ڈی پی صاحب کو میرے آئے ہیں یونٹ صدر اور وہ پہلے سلام بھی کریں، میری خیر خیریت بھی پوچھیں اور پھر میں ڈی پی صاحب ان کو جواب دوں۔ میں ڈی پی صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم یہ سطح سمجھتے ہیں، اگر میں کہوں اوپر لے جاؤں امام خمینی کی سطح پر تو نہ، وہاں پہ ممکن ہے آپ، حتیٰ امام خمینی کے لیے بھی یہی ہے، اگر وہ مسئول ہے تو وہ پہلے لوگوں پہ، پیغمبر سے افضل تو امام خمینی نہیں نا۔ رسول اللہ کی شان میں لکھا ہے سیرت النبی میں کہ شاید کوئی ایک واقعہ بھی ایسا آپ کو نہ ملے پیغمبر کی سیرت میں کہ کسی نے پیغمبر سے پہلے ان پہ سلام کر دیا ہو،
ہمیشہ رسول اللہ پہلے سلام کرتے تھے، رسول اللہ پہلے خیر خیریت پوچھتے تھے۔ اچھا، سلام اور احوال پرسی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اگلے کے دل میں محبت بڑھتی ہے، رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے خوش روئی، کہ بعض دفعہ آپ سلام بھی کریں، احوال پرسی بھی کریں، لیکن آپ کا چہرہ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہو، غصے والا ہو۔ فار ایگزامپل، میں یہاں پہ کمرے میں آتا ہوں، زور سے دروازہ بند کرتا ہوں کہ دروازے کا جو شور ہے وہ اوپر سے نیچے تک سب سنتے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے بسیج کو جھاڑ کے کہتا ہوں السلام علیکم بچوں، آج میں بہت خوش ہوں، کوئی مانے گا کہ میں خوش ہوں؟ میں خوش ہوتا دروازے کا کیا قصور ہے جس کو توڑ کے میں اندر آیا ہوں؟ لہٰذا آپ کا چہرہ بھی سلام و احوال پرسی کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی کھلا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خوش روئی آپ کے چہرے سے اگلے بندے کو آپ سے کوئی ہیبت یا ڈر نہ لگے، بلکہ اپنائیت محسوس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رعایت ادب، ایک بندے کا جو آپ کا جس سے آپ مل رہے ہیں اس کے ادب آپ ملوز خاطر رکھیں، بولتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس کو تم نہ کہیں۔ اب تم کہنا کوئی گالی تو نہیں ہے، لیکن آپ کہنا باادب تر ہے، مؤدبانہ تر ہے۔ ان کے ادب کا خیال رکھا جائے، چھوٹا ہے تو اس پہ شفقت کریں، بڑا ہے تو اس کا احترام کریں۔ ایک مسئول کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے کام کریں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اجازت ورود، اگر آپ ان کی محفل میں جانا چاہتے ہیں، کوئی پہلے سے لوگوں کے وہاں پہ موجود ہیں، اجازت لے کے جائیں، نہ یہ کہ دروازہ کھولیں اور اندر جا کے چلے جائیں، نہ، یہ بے ادبی ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب آپ پیغمبر کے گھروں میں آئے، اہل بیت کے گھروں میں آئے تو آپ اجازت لے کے آئیں، کہ اب ان کی یعنی دیواریں پھلانگ کے آپ نہ آ جائیں یا بغیر پوچھے بتائے نہ آ جائیں۔ گھر میں کوئی کسی حالت میں ہوتا ہے، کوئی کسی، جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں آپ کو اجازت لینا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حتیٰ کہ اہل بیت کے حرموں میں آپ جاتے ہیں، حرم ائمہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو اذن دخول لینا پڑتا ہے۔ جو زیارت پہ گئے ہیں جوان، ان کو پتہ ہے مولا رضا کے حرم میں، بی بی معصومہ کے حرم میں، امام حسین کے حرم میں، مولا علی کے حرم میں جانے سے پہلے اذن دخول پڑھا جاتا ہے کہ مولا مجھے اجازت ہے میں آپ کے گھر میں آ جاؤں۔ ہاں، تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہے؟ مہمانی ہے، مہمان بنتے ہیں یا مہمان ان کو بناتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ مسئول ہو، خشک ہو، بس اپنی جگہ پہ مسئول ہے، نہ وہ کسی کے بلائے پہ ان کے پاس جاتا ہے مہمان بننے کے لیے، نہ کسی کو گھر میں مہمان بناتا ہے، یہ کیسا مسئول ہے جی؟ یہ کیسا مسئول ہے کہ جو نہ کسی کے پاس جاتا ہے نہ آتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ہمسایہ داری ہے، یہ معاشرتی اخلاق ہے مسئول کا۔ اچھا، مسئول ہے، بہت اچھا ہے، محنتی ہے، ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں، لیکن ہمسایوں سے اچھے سلوک نہیں ہیں۔ خدا جانتا ہے، ائمہ اہل بیت کی سیرت اور شان میں لکھا ہے کہ مسلمان تو کیا کافر ان کی گواہی دیتے تھے کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے ہمسائے ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ اس زمانے کرسچین بھی ان کے ہمسائے ہوتے تھے، یہودی بھی ہو سکتے تھے، اور مذاہب کے لوگ بھی۔ تو فرمایا یہ اچھا، زیارت و عیادت ہے، مومن کی زیارت کرنا ثواب ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا بھی سنت نبی اور سنت ائمہ اہل بیت ہے۔ لہٰذا یہ بھی مسئول کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں سی پی صاحب بن گیا ہوں اور میرا کہیں اپنا ڈوینل صدر یا میرا ڈی پی ڈسٹرکٹ صدر جو ہے وہ بیمار ہو گیا، میں چونکہ سی پی صاحب ہوں، میرے پاس فرصت ہی نہیں کہ ان کو چھڑی ایک کال کر کے پوچھ لوں کہ آغا آپ کی حالت کیسی ہے، پتہ چلا ہے آپ کی صحت خراب ہے۔ دیکھیں یہ کس قدر گیپس ہیں ہمارے درمیان، ٹھیک ہے؟ یہودی